ضلع ملیر کے رہنما حافظ ادریس اعوان صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے بھی کچھ خیالات کا اظہار فرمائیے، اور بالخصوص جو علامہ صاحب تشریف لے کر آئیں تو اس حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ الحمدللہ ضلع ملیر کے اندر علامہ عمران رضوی صاحب جو کہ منظور نظر ہے امیر المجاہدین کے، یہ تشریف لائے، ہم ان کی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ضلع ملیر میں بالخصوص اور عمومی طور پر پورے کراچی میں تحریک کا پیغام مختلف علاقوں میں ان کے پروگرام، ایک ہفتے کا ان کا یہ دورہ ہے، اور یہ تحریک کا پیغام، امیر المجاہدین کے مشن کا پیغام عوام الناس تک پہنچا رہے ہیں۔ اور میں یہ سعادت سمجھتا ہوں اپنے لیے بھی اور اہل کراچی کے لیے بھی کہ امیر المجاہدین کے منظور نظر علامہ مولانا قاری عمران رضوی صاحب کراچی میں تشریف لائے ہیں، اور اتنا محبت بھرا بھرپور انداز میں انہوں نے تحریک کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ یہ ہماری بھی خوش بختی ہے، ضلع ملیر کی خوش بختی ہے کہ ان کی میزبانی ہمارے حصے میں آئی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امیر المجاہدین کے مشن پر استقامت نصیب فرمائے، اور علامہ صاحب کے علم میں اور عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ بہت بہت شکریہ وسیم بھائی بالخصوص آپ کا کہ آپ نے سرپرستی فرمائی اور آپ آج ہمارے پاس آئے۔ میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی دین کی خدمت کا جو کام آپ کے چینل سے اور آپ سے لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی ماشاءاللہ، میں قصور سے آیا ہوں کراچی کے دورے کے لیے۔ قصور میں سپر نیوز پاکستان کی دھومیں مچی ہیں ماشاءاللہ، یہی حق کی آواز ہے، اور ان کی یہ ہے کہ الحمدللہ سپر نیوز پاکستان حضور کے دین کے لیے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ساتھ کھڑی ہے، اور جو حق کی آواز ہے وہ حضور کی پوری امت تک اور رسول اللہ کے غلاموں تک، خصوصاً ملک پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر اس کی الحمدللہ گونج ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام عقیدت، اور آپ کا ایک تو مبارکباد ہے آپ کو، اور آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ دین مصطفیٰ حضور کے دین کے لیے تحریک لبیک کی ہر خبر جو ہے آپ جو ہے حضور کے غلاموں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آمین ناصر۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں محمد عمران رضوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، جو کہ خادم ہے تحریک لبیک پاکستان ضلع قصور کے، جو اس وقت کراچی کے دورے پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم جو ہے ان سے بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ قبلہ آپ کے آنے کا وسیم خان صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جی حضرت، یہ فرمائیے گا کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے تو اس کے حوالے سے آپ کچھ خیالات کا اظہار فرمائیں کہ جو اس صورتحال اس وقت ملک کی چل رہی ہے۔ جی قبلہ، یہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ ہر بندے سے جو کسی سے چھپی نہیں ہے۔ پوری دنیا نے دیکھا ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے لیے ختم نبوت کا معاملہ آیا، اس ٹائم جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگا رہا تھا کہ میں ریاست مدینہ بناؤں گا یا میں ملک پاکستان کے اندر یہ کروں گا وہ کروں گا، ٹھیک ہے، ہاتھ میں تسبیح پکڑ کے یہ آپ بھی پھر رہا ہے اور پھرتا رہا ہے، اور یہ جھوٹا انسان ہے، اس سے بڑا ذلیل انسان کوئی نہیں، بلکہ ہمارے قائد نے تو فرما دیا ہے کہ یہ اس سے ذلیل اعظم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور تو جب ختم نبوت کا معاملہ آیا فیض آباد میں کہ بابا جی 2017 کے دھرنے میں بیٹھے رہے، تو جب اور اس ٹائم یہ ممتاز قادری اور اس معاملات میں بھونک رہا تھا، ممتاز قادری کے بارے میں اس بات کی ہے، یہ کہتا تھا کہ ملک پاکستان کا ایک دہشت گرد ہے، اس کو ہیرو بنا دیا گیا ہے، تو اس ٹائم کا یہ تو ملک اسلام کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا اب جو فرانس کا معاملہ ہے، اس سے پہلے گستاخ عورت کا معاملہ ہے، گستاخ آسیہ ملونہ کا، جس نے پوری دنیا دیکھ رہی کہ اس نے نبی علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، گستاخی کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو 2 بار سزائے موت سنا دیا ہے، غازی صاحب سے پہلے، اور تو غازی صاحب تو روزے کی حالت میں شہید کر دیا ان ظالموں نے۔ اور اس نے کیا کیا ہے، جب اس کی حکومت آتے ہی انہوں نے ظلم کیا، ممتاز قادری صاحب کو روزے کی حالت میں تخت دار پہ لٹکا کے شہید کر دیا، اور یہ خنزیر اعظم آتے ہی اس نے کیا کیا، سب سے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ گستاخ عورت جو ہے اس نے غیروں کے حوالے کر دی۔ وہی فرانس $9 ملین پیسے لیے، $9 ملین لے کے گستاخ عورت چھوڑی، اس کے بدلے میں کیا ہوا کہ 6 مہینے کے بلا بابا جی امیر المجاہدین آپ جیل میں رہے، ہمارے تحریک لبیک یا رسول اللہ کے 70 سے 80 ہزار کے قریب کارکنان جیلوں میں بند رہے۔ پاکستان کی کوئی ایسی جیل نہیں بچی جہاں حضور کے غلام جیلوں میں 2-2 4-4 مہینے، فوج شڈول، معاملات، مقدمات، سب یہ الحمدللہ حضور کے غلاموں نے برداشت کیا۔ پھر بھی جب جیل میں گئے تو نعرہ یہی تھا تاجدار ختم نبوت، جب باہر آئے تو پھر بھی نعرہ یہی تھا تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہمارا نعرہ انشاءاللہ یہی ہونا ہے۔ تو باقی رہی بات اس کے بعد کیا ہوا، بابا جی
آپ نے پھر جناب یہ آج کی جو ڈیٹ ہے 7 نومبر بابا جی نے آپ کی زہریات میں سے کراچی کے اندر آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم انشاءاللہ 15 نومبر کو لیاقت باغ سے فیض آباد جائیں گے. اور جو لیاقت باغ سے فیض آباد 15 نومبر سے پہلے انہوں نے کیا کیا, پورے ملک کے کنٹینر لگا دیے, سروس بند کر دی, سارا کچھ بند کر دیا. تو پھر بھی الحمدللہ حضور کے غلام فیض آباد میں پہنچے, اور پہنچ جب لیاقت باغ سے چلے, پورے پاکستان میں جو ظلم کیا وہ علیحدہ ہے. جب یہ رسول اللہ کے غلاموں جب لیاقت باغ سے فیض آباد تک پہنچے, حضور کے غلاموں کے اوپر گولیاں بھی چلائی, جو تشدد بھی کیا اور شیلنگ بھی کی, ساری رات گولیاں چلاتے رہے, حضور کے غلام زخمی ہوتے رہے, سب کچھ کیا. لیکن حضور کے غلاموں نے پھر پیچھے نہیں ہٹے. وہی جملہ تھا کہ آگے بڑھنا عزت ہے, آگے بڑھنا عزت ہے. اس کے بعد قبلہ بابا جی کا وصال ہوا تو پھر پوری دنیا جو ہے وہ غمگین تھی, اور سرکار کی امت کے لیے قبلہ بابا جی کی جو ہے یہ اپنا ہیرو تھے اور ہمارے یہ دین کے لیے پہرے دار تھے. ہم نے کبھی اپنی حیات زندگی میں ایسا مرد مجاہد نہیں دیکھا جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس دین مصطفیٰ کے اوپر پہرا دیا ہو. اس کے بعد کیا ہوا, جو ہمارے قید نے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا, معاہدہ ہونے کے بعد انہوں نے جو فرانس کے معاملے میں ہمارے ساتھ جو معاملات کیے, خود میڈیا پہ آ کے اس نے اعلان کیا تھا کہ جی ہمارا تحریک لبیک یعنی TLP کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے, اور انشاءاللہ ہم 20 اپریل سے پہلے ان کا معاہدے پہ انشاءاللہ ہم عمل کر کے ان کا جو سفیر ہے وہ ہم قرارداد پیش کر کے نکال دیں گے. اس کے بدلے میں کیا کیا, 12 اپریل کو قید ملت اسلامیہ میرے مرشد حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کر کے جیل میں بند کیا. پورے ملک میں احتجاج شروع ہو گئے. اس کے بدلے میں کیا ہو گیا, گولیاں چلائی, شہید کیے 34 رسول اللہ کے دین کے پہریداروں کو. جرم کیا تھا, جرم یہ تھا کہ وہ انہوں نے میدان عمل میں آ کے انہوں نے نعرہ یہی لگایا کہ من سب نبی فقتلوا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ. اس جرم میں 34 حضور کے غلاموں کو جناب شہید کر کے ان کو جناب روڈوں کے اوپر خون پھینکا اور سرکار کے غلاموں کو شہید کیا. اور پھر جب سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے اپنا یہ آرڈر جاری کر دیے کہ قید ملت اسلامیہ کو رہا کیا جائے, اس کے بدلے میں رہا بھی نہیں کیا. اتنے ظلم کیے. آج کیوں روتے ہیں, آج کیوں رو رہے ہیں کہ آپ ایک گولی چلی ہے نا قبلہ, ایک گولی چلی ہے تو جناب یہ کیسا جہاد ہے, ایک گولی چلنے سے جہاد بھی ختم ہو گیا, گھر واپس آ گئے. وہ ایک صحافی عورت صدف غالباً وہ جو ہے دھرنے کے اس کے کنٹینر کے نیچے آ کے مر گئی, 2 بچے مر گئے, اور جناب کی ایک گولی چلی وہ مر گئی. یہ سب کچھ یہ ہو رہا ہے تو یہ تو ہونا تھا. یہ وہی وزیر آباد ہے, یہ وہی وزیر آباد ہے. یہ 3 تاریخ تھی, رسول اللہ کے غلام جب وزیر آباد میں پہنچے, انہوں نے ظالموں نے ظلم کیے. رحمت للعالمین مسجد لے کے وزیر آباد تک اور وزیر آباد سے لے کے فیض آباد تک جو بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ حضور کے غلاموں کے اوپر ظلم ہوا ہے, اور الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ نے ظلم سہا کر آج بھی میدان عمل کے اندر کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہمارا مرنا جینا حضور کے دین کے لیے ہے. انشاءاللہ ہم دنیا میں رہیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر انشاءاللہ پہرا دیتے رہیں گے. ان کی بات رہی انشاءاللہ انہوں نے دنیا میں بھی ذلیل ہونا ہے, اور انشاءاللہ قبر میں تو پھر قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا, حشر کا دہاڑا ہوگا. تو بابا جی فرمایا کرتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شائع ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ. ہاں یہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ, یہ طیبہ کی محبت ہے. بس یہی ہے ہمارا پیغام رسول اللہ کے غلاموں کو کہ بابا جی کے اس جملے کو ساتھ لے کے اور دین میں بٹھا لیجئے کہ ہمارا مرنا جینا حضور کے دین کے لیے. کوئی جتنا مرضی ظلم کر لے, جو مرضی کر لیں, اسلام کو نہیں روک سکتے. اسلام رکنے کے لیے نہیں آیا. انشاءاللہ میرے مصطفیٰ کا دین آنا ہی آنا ہے. انشاءاللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران کارکنان کو یہ پیغام ہے, آپ ڈٹ کے ان دین کے دشمنوں کے سامنے کھڑے ہو کے حضور کے دین کا آواز بلند کریں اور نعرہ یہ لگاتے رہیں کہ من سب نبی فقتلوا, تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک یا رسول اللہ, آیا یا دین آیا. انشاءاللہ ایک دن پوری دنیا دیکھے گی کہ پاکستان نہیں پوری دنیا کے اوپر انشاءاللہ میرے آقا و مولا کا دین تخت پہ آئے گا انشاءاللہ. ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ جو تقریباً 75 سال سے ملک کے جو خیر خواہ اور ملک کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں, اور انہوں نے 75 سال سے ملک کا کچھ نہیں کیا, نہ اسلام کا کیا ہے نہ کچھ پاکستان کا کیا ہے. تو ہمارا تحریک لبیک یا رسول اللہ, تحریک لبیک پاکستان کا مقصد اور میشن اور میدان میں آنے کا یہی ہے کہ ہم انشاءاللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پر لا کے انشاءاللہ حضور کی پوری امت کو دین کی برکتیں لٹائیں گے. اور ہمارے قائد ملت اسلامی علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کا جو آپ کا وہ جملہ ہے کہ مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے, تو یہ انشاءاللہ جتنے بڑے ظالم ہیں جو انہوں نے ظلم ڈھائے ہیں پیچھے تقریباً 2-3 سال کے اندر, کہ بولا بابا جی سے جو انہوں نے معاملات کیے, بابا جی کی زہری حیات میں انہوں نے ظلم کیے, آج تک جو کہ بولا بابا جی کے گھرانے
کے ساتھ، آپ کے خاندان کے ساتھ، آپ کی محبت کرنے والوں کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں تو یہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ ہم ان کے ظلم سے، ان کی یہ جو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ذمہ داران کارکنان کو دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان سے انشاءاللہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہی ہیں۔ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا، غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور باقی رہی بات کہ یہ جو انہوں نے ظلم کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے تو یہ تو مافات عمل ہے، ٹھیک ہے، مکافہ عمل ہے کہ جو دنیا میں ان کے ساتھ یا پوری دنیا دیکھ رہی ہے تو آسیہ ملونہ کا معاملہ اٹھا کے یہ بھی ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتے ہیں اپنے آپ کو اسلام کا اور جہاد کا۔ یہ کیسا جہاد ہے؟ ہاں جی، ایک گولی چلنے سے جہاد ختم ہو گیا اور گھر بیٹھ گئے، اب دوبارہ آئیں گے جی، کل آ رہے ہیں، پرسوں آ رہے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ سوائے ملک کا نقصان اور ملک کی یہ توڑ پھوڑ۔ ہم چلے رحمت اللہ عالمین مسجد سے پیدل چلے، وزیر آباد تک گئے، فیض آباد تک گئے، ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا، اور وہ اتنا کچھ نقصان کرنے کے باوجود بھی ملک کا، تو آج وہ خیر خواہ بنے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو جناب تحریک کا اپنا ملک پاکستان کا سربراہان یا ذمہ داران کہیں۔ تو ہم نے رسول اللہ کے دین کے لیے آواز اٹھائی اور رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دین تخت پر لانے کے لیے ہم نے یہ بات کی کہ ہم حضور کا دین تخت پر لانے چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے رسول اللہ کے غلاموں کو سینے میں گولیاں میں میری شہید بھی کیا، بہت کچھ کیا، لیکن الحمدللہ ہمارے تحریک لبیک کے ذمہ داران کارکنان پیچھے نہیں ہٹے، اور یہ بابا جی کا وہی جملہ ہے کہ پیچھے رہنا بزدلی ہے، آگے بڑھنا عزت ہے۔ تو الحمدللہ تحریک کا قیادت سے لے کے آخری کارکن تک، بزرگ سے لے کے بوڑھے جوان بزرگ جتنے بھی ہیں وہ حضور کے دین کے لیے میدان عمل کے اندر ہیں، انشاءاللہ وہ گولیاں بھی کھا رہے ہیں اور حضور کا دین تخت پر لانے کے لیے رات دن میدان عمل کے اندر ہیں۔ حضرت کیونکہ آپ ثانی خطیب الاسلام بھی ہیں تو ان کی آواز میں کوئی اشعار تو سنائیے۔ وہ قبلہ بابا جی کی موجودگی میں جو شعر پڑھا کرتے تھے، خطیب الاسلام ہمارے بڑے ہیں تو استاد بھی ہیں، تو ان کا وہی شعر ہے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ حضرت جیسا کہ ہم یہ سنتے ہیں کہ مختلف جماعتیں ہوتی ہیں، تنظیمیں بھی ہوتی ہیں تو وہ جہاد کا لفظ استعمال کرتی ہیں، تو جاننا چاہیں گے آپ سے کہ جہاد کی تعریف اور جو نام لیا جاتا ہے اور جو سلسلہ ہوتا ہے اس پہ کیا آپ فرماتے ہیں؟ جی قبلہ، جہاد کی بات تو سارے کرتے ہیں، جہاد ہی ہے الحمدللہ۔ جو قبلہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ جو قوم جہاد سے دور ہو جاتی ہے وہ قوم برباد و خوار ہو جاتی ہے، تو آج ہمارے جتنے علماء ہیں، حقہ علماء کی بات نہیں کر رہا، جو دین کا کھاتے ہیں اور دین کے اوپر پیرا نہیں دیتے، ٹھیک ہے، وہ بدر کی بات ہی کرتے ہیں، احد کی بات بھی کرتے ہیں، خندق اور کربلا ساری باتیں کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ کے دین کے اوپر مشکل وقت آتا ہے اس وقت صرف ممبر پہ بیٹھ کے بات نہ ہو، بلکہ امام علی مقام امام حسین کریمین نے اپنے نانے کے دین کے لیے مکہ اور مدینہ چھوڑ کے کربلا گئے، امام علی مقام اپنے دین کے نانے کے دین کو بچانے کے لیے کربلا گئے، اور حضرت صدیق اکبر آپ نے اعلان فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو، حضور کی عزت اور سرکار کی ناموس رسالت ختم نبوت کے لیے جنگ یمامہ پہنچے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اگر باتیں علماء ممبر پہ بیٹھ کے کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ یہ صرف بات ممبر تک نہ ہو، محدود رہے، بلکہ یہ میدان عمل کے اندر نکلیں اور نکل کے حضور کے دین کے اور دشمنوں کو جواب دیں کہ ہم حضور کی سرکار کے جہاد کی بات بھی کرتے ہیں اور جہاد کے لیے عمل میں میدان عمل کے اندر بھی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن جب کشمیر کے اوپر ظلم ہوا تو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بابا جی نے آواز اٹھائی اور پوری تحریک لبیک نے گلی گلی کوچے کوچے میں احتجاج بھی کیے، سارا کچھ کیا کہ ان کے
ساتھ جو ہے وہ یکجہتی بھی کیا جائے، اور آپ پاکستان کے پاس غوری بھی ہو، ابدالی ہو، شہین ہو، ہدف ہو، ابابیل ہو، سارے جناب یہ ایٹمی طاقت پاکستان کے پاس پڑی ہو، لیکن شام کی بیٹی آج رو رہی ہے، ہاں جی، برما کی بیٹی رو رہی ہے، فلسطین کی بیٹی رو رہی ہے، لیکن خان صاحب کس جہاد کی بات کر رہے ہیں؟ خان صاحب کس جہاد کی بات کرتے ہیں جس جہاد کے اندر نہ نماز ہو، نہ قرآن ہو، نہ تلاوت ہو، ڈول ڈمکہ ہو، کنجری نچ رہی ہو؟ یہ کیسا جہاد ہے؟ ہاتھ میں تسبیح پکڑنے سے تو جہاد نہیں ہو جاتا نا قبلہ، کہ ہو جاتا ہے ہاتھ میں تسبیح پکڑنے سے؟ یہ کیسا؟ جس کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے کہ یہ جہاد دلا رہا ہے، یہ جہاد کی بات کر رہا ہے، جو ایک رکعت میں قبلہ امیر المجاہدین قرآن پڑھ کے سنا دیتے تھے، اور سارا کچھ پڑھ کے، حدیثیں بھی، قرآن بھی، سارا کچھ، اعلیٰ حضرت علامہ اقبال کے حافظ تھے، سب کچھ آپ سنا دیتے تھے، تو وہ قوم کو دہشت گرد نظر آیا، ٹھیک ہے؟ ان کی بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں، رسول اللہ کے غلاموں کی بات نہیں کر رہا۔ باقی عمران کے ماننے والے، عمران کے چیلے اور نیچے جو ہے وہ سب، ان کو یہی پیغام ہے کہ یہ جہاد نہیں ہے، یہ فساد ہے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد وہ ہے جو کہ رسول اللہ کے غلام صدیوں بعد اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے نکل کر گھروں سے، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑے، بچے چھوڑے، غیرت مند علماء نے اپنی مسیتیں چھوڑی، غیرت مند پیروں نے اپنے استانے چھوڑے، کبھی فیض آباد گئے، کبھی وزیر آباد گئے، یتیم خانہ چوک، کراچی کے مختلف شہروں کے اندر حضور کے دین کے لیے آواز اٹھائی کہ تاجدار ختم نبوت لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مرنا جینا حضور دے دین واسطے، آقا دی عزت واسطے وے، تو پھر سارے نے یہ پیغام ہونا چاہیے کہ اصل جہاد یہ ہے۔ اور آپ پوری امت کے لیے، آپ کا یہ چینل ہے سپر نیوز پاکستان کے، میں پوری رسول اللہ کے غلاموں کو، حضور کی امت کو اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آ جائیں حضور کے دین کے لیے، تحریک لبیک کا ساتھ دے دیں انشاءاللہ۔ یہی وہی جماعت ہے کہ پوری دنیا کی امید ہے، خیبر سے کراچی تک ہر مسلمان کی یہی آواز ہے انشاءاللہ، اور تحریک لبیک آئے گی تو انشاءاللہ پوری دنیا جو ہے دین سے برکتیں لوٹے گی انشاءاللہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا کیمرہ مین حسان المصطفیٰ کے ساتھ وسیم خان، سپر نیوز پاکستان۔